مسلمانوں کی شان اے ہے مسلمان 60,000 کا لشکر لے کے آئے اور حضرت خالد بن ولید کے نال جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سارے موجود ہیں. حضرت خالد بن ولید نے جو سامنے 60,000 کا لشکر دیکھا نا آپ نے اپنے 60 بندے کٹے فوج 60 بندے کٹے اور 60,000 کے مقابلے طے گئے. سارا دن جنگ لڑتے رہے شام میں واپس آ گئے. حضرت فاروق اعظم نے بارگاہ کسی نے شکایت لا دی انہوں نے کہا جی آج خالد نے بڑا عجیب کیا سارے مسلمانوں کو اندر رکھیا 60 بندے نہ 60,000 نہ لڑتا رہا. حضرت فاروق اعظم نے بلا لیا انہوں نے کہا بابا اے تو کی کیتا ساری فوج باہر کھڑی کر کے 60,000 نہ 60 بندے نہ لڑتا رہا اے کی کیتا. حضرت خالد بن ولید نے پتہ کی کیا ہے امیر المومنین قرآن کہتا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ تسی ایک کہو کہ 1000 کے بدلے جناب تاری مدد کروں گا میں ویکھنا سی قرآن ساڈے بارے کہتا یا کسی اور دے بارے کہتا. سبحان اللہ. اے ہے مسلمان دی شان ہے. یا رسول اللہ جدوں بڑیاں گلاں ہونگیاں بڑیاں گلاں ہونگیاں کسی نوں نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا. اور بڑی گل کیڑی اے تسی سارے بیٹھے ہو دسو جی حاتم طائی دے سخاوت کے دروازے کتنے سن؟ ہاں جی کتنے جناب دسو صحیح. 2-3 روایتان 7 بھی ہے 9 بھی ہے اور 12 بھی ہے 2-3 جگہ. چلو جتنے بھی سن جانتے ہو کہنے سن جس دروازے تو آیا کوئی کہ وہ لے کے گیا لیکن یہ کریم ہے وہ سرور یہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار ہے. حضور تہاڈی برکت نال جدوں قیامت تک بڑیاں گلاں ہوندیاں نا کسی نوں پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا. کس طرح بھائی کتنے بڑے صحابت سے نہ ہے حاتم طائی دا لیکن قیامت تک یہ مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تے ایک سائل آیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں مینوں کچھ دیو مینوں عطا فرماؤ. میرے آقا نے فرمایا جا عثمان کے دروازے تے جا اتھوں لے لے. اور جناب عثمان علی کے دروازے تے آیا جدوں آیا تو انہوں نے منظر کی دیکھا حضرت عثمان اپنے غلام کو جھاڑ رہے ہیں اور فرمایا اوئے تو بڑا نااہل ہے راتی تو آٹے نمک زیادہ کر دیتا تو بڑا فضول خرچ ہو گیا تینوں اللہ کو ڈر نہیں لگتا تو کی کرتا. اس بندے نے دیکھا انہوں نے کہا جڑا اپنے غلام نہ نمک زیادہ ہون تو لڑ رہا وہ مینوں کی دے گا. وہ واپس لوٹیا حضور کی بارگاہ جایا کیا یا رسول اللہ مینوں کچھ عطا کرو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا عثمان کے دروازے تے. وہ پھر چلے گئے وہ شخص پھر چلا گیا جدوں گیا حضرت عثمان کے دروازے تے حضرت عثمان اپنے غلام کو پھر جھاڑ پلا رہا ہے. فرمایا اوئے اس کی تربیت کر رہا ہے. فرمایا اوئے تو بڑا نااہل ہے راتی تو چراغ دیے جناب تیز زیادہ پار دیتا اور سارا باہر لڑتا رہا تو بڑا فضول خرچ آدمی. اس شخص نے دیکھا انہیں کیا ایک ہی بات ہے یار جس کو میں جس کے دروازے پہ آ رہا ہوں اپنے غلام نال تیز چراغ زیادہ ہوتا لڑ رہا ہوں مینوں کی دے گا واپس آ گیا. جو حضور کو واپس آ حضور نے فرمایا کی گل ہے تیری حاجت پوری ہوئی. انہوں نے کہا جناب میں پہلا منظر یہ دیکھا دوسری باری گیا پھر غلام نال لڑ رہا سن مینوں نہ کی دینا انہوں جا تربیت کر رہا سن. میرے آقا مولا نے فرمایا تو جا کے کیا کہ مینوں حضور نے تہاڈے دروازے تے بھیجا. انہوں نے کہا جی اے تے گل میں نہیں کی. حضور نے فرمایا جا عثمان جا کے کہہ کہ تہاڈے امام الانبیاء نے مینوں تہاڈے دروازے تے بھیجا. جب وہ تیسری باری وہ شخص آیا نا حضرت عثمان نے کہا ایک شخص آتا بار واپس سے لگتا رہا گل کر کے فرمایا بندہ خدا مسئلہ کی یقین ہے کہ چلا جانا. انہوں نے کہا مسئلہ ہے کہ میں نے جناب چاہیدہ میں جناب حاجت میری پوری کرو میں جناب حضور کے دروازے تے گیا حضور نے تہاڈے دروازے تے بھیجا. فرمایا اچھا حضور نے بھیجا اے کائنات وچ کوئی مثال نہیں دے سکتا سی تسی بھی خیرات کر دیو لیکن دیکھو قیامت تک جدوں بڑیاں گلاں ہونگیاں کوئی نہیں پیش کیتا جائے گا. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ حضور نے بھیجا میرے دروازے تے. حضرت عثمان غنی نے گھر کا دروازہ کھولیا اور باہر کھڑے ہو گئے. فرمایا اندر داخل ہو جا جو کچھ چک کے لے جا سکتا لے جا. نہیں سمجھ آئی. حاتم طائی دے کولوں ایک دروازے تے آوے تو اتنا دیوے کیا اتنا دیوے. حضرت عثمان غنی نے کیا اندر داخل ہو جا جو چاہ کے لے کے جا سکتا. قیامت تک کہ ہو جی سخاوت کا کوئی مظہر پیش نہیں کر سکتا کہ آج تک کسی نے اپنا بوا کھول کے کیا ہوئے کہ اندر داخل ہو جا منگن والے جو لے کے جا سکتا لے جا ارا برا کرنا کرا کرائی کری مدد کرا. یا رسول اللہ جب قیامت تک بڑیاں گلاں ہونگیاں کوئی نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مال مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ، اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزار رنگاں وچ رنگیندے محمد، بس حضور سے ڈرتے آئے تھے نہیں۔ اور ساڑھے حکمرانہ دا حال تک ہے خدا ہی بہتر جانے، اور قوم بھی بڑا جان دی، اور کیے بھئی کدی IMF کے دروازے تھے، کدی عالمی بینک کے دروازے تھے، کدی امریکہ کے دروازے تھے، کدی نیٹو کے دروازے تھے، کدی چائنا کے دروازے تھے۔ میں کہا یار ایک باری سارے دروازے چھڑ کے حضور کے دروازے تھے آگا، سبحان اللہ، ایک باری حضور کے دروازے تھے آ جاؤ۔ لیکن اقبال کہتا بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ اے حضور دا دین ہی ہے جڑا غریباں نوں عزت دے سکتا، جڑا مظلوماں نوں حق دے سکتا، اے حضور دا دین ہے۔ ورنہ اقبال کہتا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نفچیر سج نفچیر گیر۔ اقبال کہتا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد کو پہلے اتنے کاہن بھی سن، پاپا بھی سن، پادری بھی سن، قوم، رنگ، نسل، قومیت، لسانیت کی بنیاد ہوتے، عرب عجم کی بنیاد ہوتے۔ اقبال کہتا ایک انسان سی ہزارہ رشتے شکاری سن، ایک انسان کی ہزارہ رشتے شکاری سن، کوئی قومیت دے ناتے، کوئی جناب جاگیرداری دے ناتے، کوئی سرداری دے ناتے، اس سارے نے جناب قوم جناب انسان کو جگڑ کے رکھے ہوئے سی۔ ایک بات پھر ہویا کی کہتا تامین حق بحقدارہ سا، کہتا اس سارا نظام چل رہے سی، اتنی دیر بچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے۔ پھر ایک بات ہویا کی کہتا بندہ کرام مسند خاطہ سفر، کہتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے غلاموں کو شان بخش دی کہ بڑے بڑے رؤساء اور بادشاہ بیٹھتے رہ کے دیکھتی بڑھ گئے۔ اور یہ خالی مثال نہیں، حقیقت ہوتے حضرت فاروق اعظم جو کون واقف نہیں، حضرت فاروق اعظم اسلام لیاؤں تو پہلے حبشی غلامت تھوکتے بھی نہیں سن، کیسی ہاشمیاں قریشیاں ساڑھی تھوک بھی بڑی قیمتی، لیکن جب حضرت بلال کو کہتے سن اسلام لیاؤں تو پہلے یہ کہتے سن ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڑھا سردار، ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال وہ بھی ساڑھا سردار، اے مجھے دامن رحمت اللہ واپس اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے حضرت بلال حبشی اس طرف لینڈ لگے ہوئے، اس طرف لینڈ لگے ہوئے، حضرت فاروق اعظم سارے نام مل رہا ہے، حضرت فاروق اعظم نے اس طرح لینڈ تو ہٹ کے نا اس طرح باہر ہو کے دیکھا، فرمایا بلال تیرے واسطے لینڈ نہیں ادو دیا، ادھر دیا، بڑے بڑے لوگ بڑے سن انہیں کہا یا جناب امیر المومنین اسی لینڈ تے بلال بغیر لینڈ تو، فرمایا بلال میرے آقا مولا دا غلام ہے، اس دور دا غلام ہے کہ اسی سرداریاں کرتے سا، بلال مکہ دی گلیاں پتھر سینے تے رکھوا کے آہت کرتا سی، بلال ادھر آ جا، جب حضرت بلال آئے تو فرمایا کیا سیدنا بلال، فرمایا سنا اے ساڑھے سردار بلال تیرا کی حال ہے، اے حضور دا دین، اے حضور دا دین، اور خالی یہی نہیں، اے لوگوں نے کی پتا ہوئے، ایک جناب اقبال کہتا کہ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات۔ اقبال کہتا ہے مسلمان بچے نو انہوں نے حضور کی سیرت نہیں بڑھانی، انہوں نے اسلام نہیں دسنا، انہوں نے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ وچ موتا دے مقام چاٹ تلوار کیویں ٹکیاں، انہوں نے نہیں دسنا کہ ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیویں کیتا، پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیویں کیتی، پھر حضور بنفس نفیس تلوار اٹھا کے بدر کیویں گئے، پھر احد کیویں گئے، پھر خندق کیویں گئے، پھر مراسم کیویں گئے، پھر مستلق کیویں گئے، پھر تبوک کیویں گئے۔ اور میں انہیں تواڈے کول پوچھا کہ شارجہ کاپے چھکا کنے مارے سی، ساری قوم کو یاد ہوئے گا، جب میں پوچھا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد این تلوار بلند کر کے فرمایا کون ہے جڑا انتہا ادا کرے، اور میں صحابی کا نام پوچھا تھا بڑے تھوڑے بندے نام آتا، کیوں؟ اقبال کہتا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات، اور کہتا ہے انہوں نچن ٹپڑ دے طریقے پڑھانے، انہوں نچن ٹپڑ دے طریقے دسیں، انہوں دسنا جناب ہے بسنت آبی اردیاں مناؤ، اے موسم بہارا آ گیا خزاں آ گیا اور فیسٹیول مناؤ، انہوں یہ نہیں دسنا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کی، انہوں یہ نہیں دسنا، اور اگر دین پتہ لگ گیا
پھر اقبال کہتا شیطان اپنی مجلس شورا نو روزانہ بہ کے کہندا او کہندا سب کچھ ہو جائے حضور دا دین نہیں آن دینا اور پتہ کی کہندا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس دن مرد آزما مرد آفری شیطان بیٹھ کے اپنی مجلس شورا کہتا کہ مسلمانوں نو ہمیشہ حضور نے دین کو ڈرانا اگر دین آ گیا تو پھر بلال کعبے کی چھتوں پہ چڑھ جائے گا یہ دین کو ڈرانے اور کہنے نہیں یہ دین بڑے شدت پسند ہے یہ بڑے جناب اسلام کو بدنام کرنے واسطے داڑیاں رکھا کے لوگوں کو دہشت گردیاں کرائیاں پھر اسلام بدنام میں نے دسو بھائی یہودیوں نے کتنے فلسطینی مارے چلو ہے دس دیں اس نے شکل پتہ ہے کہ یہودیوں نے ہون تک کڑی ہے ہون کڑی بمباری کی تھی کتنے فلسطینی مسلمان شہید کی تھی اس نے پتہ 21,000 ریکارڈ ہے باقی زخمی ہیں لیکن جدو دا میں نے دسو 21,000 سرے عام فلسطینی مسلمان مار دیتے ہیں اسے ایک یہودی نے بھی کھڑے ہو کے کہا کہ یہودیت دہشت گردی کا سبق دیتی کس ایک یہودی نے پوری دنیا اس ایک یہودی نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہودیت دہشت گردی کا سبق دیتی ہے لیکن مسلمان کیے جب انہیں کہ اسلام کی بات کرے تو کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب اسلام تو امن سے پہلا ہے میں کہا امن سے پہلا ہے تو مجھے یہ بتا کہ میرے آقا مولا تلوار اٹھا کر بدر کیوں تشریف لے کر گئے سبحان اللہ احد میں کیوں گئے اسلام امن سے بھی پھیلا ہے اسلام امن سے کس لیے پھیلا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب تک اسلام نے تلوار نہیں اٹھائی حضرت بلال حبشی کو کعبے کی جناب مکے کی گلیوں میں مار پڑتی رہی لیکن جب اسلام آیا بدر میں یہ امیہ جو ہے نا امیہ جو حضرت بلال کو مارا کرتا تھا یہ بڑا موٹا تھا بڑا موٹا تھا اس کی بیوی نے کہا کہ تو نے بدر نہیں جانا جب بدر ہونے لگا نا اس کی بیوی نے کہا تو نے بدر کے میدان میں نہیں جانا کافر ہے نا اس نے کہا تو نے بدر کے میدان میں جانا اس نے کہا کیوں اس نے کہا کہ وہ حضور نے فرمایا کہ امیہ نے بدر میں جہاں قتل ہونا ہے تو یہ تو بات طے ہے کہ اس زبان سے جو بات نکلتی ہے پوری ہو کے رہتی ہے وہ زبان جس کو سب ان کی گنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اور وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا چشم علم و حکمت پہ لاکھوں سلام اور بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا اس نے کہا کہ تو نے وہاں نہیں جانا حضور نے فرما دیا ہے کہ امیہ نے یہاں قتل ہونا ہے تو نے وہاں نہیں جانا تو وہ کہتا کہا نہیں میں بس ان کو جہاں آگے روانہ کر کے واپس آ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو گھسیٹ کر بدل دے تو جب وہ اس مقام تک پہنچا نا تو واپس ہونے لگا تو لشکر کے سردار کہنے لگے امیہ تو سردار ہے واپس ہوئے گا لوگ بدلے تو جڑ کے تھوڑا جا ہو رکھے پھر آپ فرماتا اسی فرشتے نے حکم دیتا ہے دیکھ کے لے آؤ بدر وہ تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں بدر چاہ پہنچا جدو بدر چاہ پہنچا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 80,000 فرشتے نال 2,000 3,000 4,000 5,000 نشانہ لگا جناب پھر کی گیا انی معکم میں بھی تھوڑے نال جدو یہ سارا منظر انہیں گھوڑ بڑھ دیا بیٹھا نا امیہ نے تو کافی موٹا سی دوڑیا واپس نو حضرت بلال کی نظر پہ گئی اے اسلام امتحان ضرور رہتا لیکن تیرا انعام دینا نا وہ بڑا عجیب ہے حضرت بلال حبشی کی نظر پہ گئی امیہ نسی جا رہا موٹا حضرت بلال حبشی نے بھی جا رہا تھا فرمایا جاؤ امیہ ہلاکا بلال فرمایا کہ آج امیہ بچتا تو بلال نہیں بچتا آج تو امیہ تو بدلے کا دن ہے صحابہ کہنے نسی جنگ چھوڑی بدل اور جناب امیہ پیچھے دوڑتا ہے تلوار لے کے انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی کی پناہ لے لی کہتے جو پناہ چاہیا کسی تھنوں کٹ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کے تھے زمین کے لیٹ کے آپ کو پکڑ لے اب تو کہتے نسی تھنوں کٹے انہوں لتوں پکڑ کے اسی کیا آج بچن کا دل نہیں آج تا بلال تے بدلے لین دا دل ہاں اسلام بڑا ڈاڈا اسلام کا ایک اپنا اعزاز ہے صحابہ کہنے نسی امیہ کے 2 ٹکڑے کر کے رکھتے ہیں اے یاد رکھنا اسلام سے مقابلے امیہ جیسے سرداران اسلام اس سے ٹکڑے کروا دیتا کہ ابو جہل کیسے آتا اسلام بڑا غیرت مند جو بچوں کو مروا دیتا اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے اسلام کا بات کرنا بلال حق سہیل روم سلمان فارس ابو لہب مکہ ایک چیبو راجہ بھی سے بات کرنا اسلام لڑا نا اور جا کے سرداروں کہنا آ جاؤ حضور کے درتے
اگر عمر ہوئے گا تو فاروق اعظم بن جائے گا، اور اگر عثمان ہوئے گا تو غنی بن جائے گا، اور جناب ابوبکر ہوئے گا تو صدیق بن جائے گا۔ آ جاؤ حضور کے در تے، جڑے آ جاندے انہوں قبول کر لینا۔ تے ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ اور ابو جہل کہنا سی نہیں ہونا، اسلام کہنا تھوڑے پیری نہیں پہنتا۔ اقبال اسلام کی کرتا، کہنا بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، جبل جبیر۔ اقبال کہتا ہے اسلام بلال کو حبشے تو بلانا، صہیب کو روم تو بلانا، سلمان کو فارس تو بلانا، اور ابو لہب کو اتنے رہنے والے بیگانہ کر کے دینا۔ بس اتنی بات ہے، حضور کے در جان دی تو آیا نہ درد دے کیوں بدر رسی۔ اور ایک خالی یہ نہیں، یہ تو ہو گیا نا بدر، فتح مکہ والے دن، فتح مکہ کب ہویا؟